ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان انتہائی ہمارے محترم بھائی خالد رحمان صاحب، جو اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے بھی معتمد عام رہ چکے ہیں، اس وقت نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان ہیں اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ ان کا موضوع ہے ٹیم بلڈنگ۔ آپ چونکہ وہ ساتھی ہیں جن کی مقامی جماعتوں میں یونین کونسل میں حقاجات میں مختلف ذمہ داریاں ہیں، اور وہاں اپنے ساتھیوں کو کس طرح مربوط کیا جائے، کس طرح ان کی ٹیم بنائی جائے، کس طرح ٹیم ورک کیا جائے، سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیم بلڈنگ کے لیے گفتگو کے آغاز میں اگر میں آپ میں سے 2 افراد کا انتخاب کرنا چاہوں اور یہ رضاکارانہ طور پہ آپ پہ چھوڑوں کہ کون سے 2 افراد ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور میرے ساتھ ذرا ایک تعاون کریں، میں کچھ آپ کے ساتھ ایک مشق کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی بھی 2 افراد آپ میں سے رضاکارانہ طور پہ ذرا اٹھیں نا، سامنے آئیں۔ ایک تو آپ آ گئے، چلیے، اور ایک اور کوئی بھی آ جائے، کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے 2 آ گئے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا نام ہے؟ نجیب حسین۔ رفیق دانش صاحب، ذرا لائٹ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس میں سے 11 افراد کی ایک ٹیم منتخب کریں، تو آپ کیسے کریں گے؟ ان میں سے چوائس کر لیں گے اپنا۔ چوائس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس میں پہلے تو میں یہ دیکھوں کہ میں نے کس کام کے لیے افراد کو منتخب کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اب آپ یعنی یہ سوال کریں گے کہ کس کام کے لیے ٹیم منتخب کرنی ہے؟ بس میں اتنا ہی چاہتا تھا آپ سے، اب آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ آپ نے محسوس کیا ٹیم بلڈنگ کی بات اگر ہو رہی ہو تو سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آخر کس کام کے لیے ٹیم کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ آپ ٹیم اس لیے نہیں بنا رہے کہ بس ٹیم ہونی چاہیے، بلکہ آپ ٹیم اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کوئی مارکا سر کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی میچ جیتنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ٹیم بلڈنگ کے اوپر بعد میں بات ہونی چاہیے، پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے کہ مقصد کیا ہے جس کے لیے ٹیم بنانی ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں آپ کا کیا مقصد ہے کہ جس کے لیے آپ کو ٹیم بنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ سب لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آخر ہمارا مقصد کیا ہے جس کے لیے ہمیں ٹیم بنانی ہے؟ کوئی جواب دینا پسند کرے گا؟ جی، دعوت اللہ۔ اور بھی کوئی اپنے الفاظ میں اپنی بات کہنا چاہے گا اس حوالے سے؟ اقامت دین، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام قائم کرنا، اصلاح معاشرہ۔ یہ آپ نے جتنے الفاظ کہے یہ کم و بیش ہم معنی بھی قرار دیے جا سکتے ہیں، اور بہرحال ان میں سے ہر لفظ اپنی اپنی جگہ ایک علیحدہ پہلو پہ زور دینے والا لفظ ہے۔ ان میں کوئی باہم وہ نہیں ہے، تنازع نہیں ہے، یہ باہم ایک جیسے ہی ہیں۔ البتہ یہ کہ ان میں سے ہر ایک کے جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا زور میں فرق پڑ جاتا ہے، اس کی جو سمت ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ دوسرے کے مقابلے میں کسی دوسرے پہلو پہ زور دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر ان الفاظ کو آپ ذہن میں رکھیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اصلاح معاشرہ کی بات ہو، اقامت دین کی بات ہو، دعوت اللہ کی بات ہو، اور آپ نے کہا تھا حکومت الہیہ کا قیام، اگر ان سب کی بات ہو تو پھر ہمیں ٹیم کیسی چاہیے، کیا خصوصیات اس میں ہونی چاہیے؟
متحرک اور فعال ٹیم ہو، فعال لوگ ہوں. اور فرض کر لیجئے کوئی آدمی غیر متحرک ہے تو ہم اسے اپنی ٹیم میں نہیں لیں گے، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس کو متحرک بنانے کی کوشش کریں گے. اچھا، اور کیا ہونا چاہیے اس میں؟ با کردار ہونا چاہیے. وہ کسی کا کردار ٹھیک نہ ہو تو اب آپ پھر کہیں گے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، ہاں، با علم اور با عمل ہونا چاہیے. اور اگر نہ ہو تو آپ پھر کہیں گے کہ اس کو ہم کوشش کریں گے. اور آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ با صلاحیت ہونا چاہیے. اور با صلاحیت نہ ہو تو آپ پھر یہی کہیں گے کہ ہم اس میں کوشش کریں گے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ کیا آپ با صلاحیت لوگ، با علم لوگ، با عمل لوگ ان کو تلاش کر رہے ہوں گے، با کردار لوگ، یا آپ یہ کہیں گے کہ جو بھی مل جاتا ہے آ جاؤ اور پھر آپ اسے تیار کریں گے؟ تو کیا حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کردار سازی ہونی چاہیے. اچھا، اور ادھر سے کسی نے کچھ؟ اور فرض کیجئے معاشرے میں ایسے باصلاحیت لوگ نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوشش کریں گے. بہرحال یعنی آپ سب، میرا خیال یہ ہے کہ ان سوالات کے نتیجے میں کچھ پہلو ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے. میں پہلے تو دوبارہ جاؤں گا اپنے اس پہلے سوال پہ کہ ہمیں ٹیم کیوں بنانی ہے. دراصل آپ نے جو الفاظ بھی بیان کیے، چاہے وہ اس حکومت الہیہ اور چاہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، اگر سادگی کے الفاظ، سادہ سے الفاظ میں میں اسے اس طرح بیان کروں کہ یوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پوری حکومت ایسی قائم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہو. لیکن جب ہم ٹیم کی بات کر رہے ہیں تو میں تو اس کو یہاں سے آغاز کروں گا کہ حکومت بھی ہم کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں. حکومت قائم کرنا کیا بذات خود کوئی مقصد ہے؟ نہیں، بذات خود تو کوئی مقصد نہیں ہے. حکومت بھی ہم اس لیے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں جو خیر اور شر کا تناسب ہے اس میں تبدیلی واقع ہو جائے. جس کو آپ اصلاح معاشرہ کہتے ہیں وہ دراصل یہ ہے کہ اس معاشرے میں خیر کی طاقت بلند ہو جائے، خیر زیادہ طاقتور ہو جائے اور شر اس کے مقابلے میں کمزور ہو جائے. ہماری دعوت بھی یہی ہے. شر کا خاتمہ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اللہ میں نے شیطان کو اجازت دے دی اور وہ تو رہتی دنیا تک چلتا رہے گا سلسلہ. تو شر بھی موجود ہوگا، خیر بھی موجود ہوگا. البتہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خیر کی قوت بڑھ جائے، خیر کا تناسب بڑھ جائے اور اس کے مقابلے میں شر کا تناسب کم ہو جائے. یوں ہمیں جو لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ٹیم بنانے کی ضرورت ہے، وہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں خیر اور شر کے اس تناسب میں زیادہ بڑی تعداد وہ جو خیر کے ساتھ کھڑی ہو، خیر کے لیے قربانی دینے پہ تیار ہو، خیر کے لیے متحرک رہنے پہ تیار ہو، خیر کے لیے کچھ کرنے پہ تیار ہو. یہاں پھر ایک بہت اہم بات ہو جائے گی. وہ با کردار نہیں ہے ایک آدمی، ممکن ہے وہ کوئی غیر معمولی صلاحیت کا حامل بھی نہیں ہے، ممکن ہے علم کے معاملے میں بھی کوئی اس کا بہت زیادہ کوئی بہت زیادہ غیر معمولی کیفیت نہ ہو اور عمل کے میدان میں وہ بہت پیچھے ہو. لیکن اگر وہ اپنا وزن آپ کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، خیر کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، تو بس وہ تو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اگر اس کا وزن شر کے پلڑے میں پڑ رہا ہے تو وہ ہمارے لیے اتنا قیمتی نہیں ہے. تو یہ بنیاد ہو گئی کہ ہم ٹیم بنانے کے لیے ایک تو اس ہدف کو ذہن میں رکھیں کہ اس معاشرے میں خیر کا وزن ہم نے بڑھانا ہے اور شر کے وزن کو کم کرنا ہے. اس اعتبار سے جو ٹیم بنانی ہے اس کا یہ بنیادی مقصد ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اگر بنیادی مقصد یہ سامنے رہنا چاہیے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ معاشرے میں شاید تھوڑے سے لوگ ہیں جو ہماری ٹیم بننے کے قابل نہیں ہیں، بہت تھوڑے